السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ میں شریک تھے اور ہم لوگ بھی تھے، کہ وہاں ایک مہاجر نے کسی بات کے اوپر کسی انصاری سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور اس نے اس کو لات ماری۔ تو جوابی طور پر جو انصاری تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو آؤ میری مدد کو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے کہا بھئی یہ کس طرح کی آوازیں میں سن رہا ہوں؟ جس طرح زمانہ جاہلیت میں ذرا سی بات پر لوگ اپنے اپنے قبیلوں کو، خاندانوں کو مدد کے لیے بلا لیتے تھے، یہ جاہلی جیسی آوازیں، زمانہ جاہلیت جیسی، یہ میں کیسی سن رہا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کا واقعہ وہ ایسے ایسے پیش ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کر دیا کہ یہ اس قسم کی جو ہے نا وہ شکایت وہ نہیں ملنی چاہیے۔ اب ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ آپ لوگ اسلام لے آئے ہیں، تو اب اس قسم کے زمانہ جاہلیت جیسی باتیں نا وہ چھوڑ۔ تو یہ بات جو تھی نا، بات تو ختم ہو گئی۔ تو یہ بات کسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا وہاں تک جا پہنچی۔ تو اس نے بس بات کو اٹھا لیا، کیونکہ وہ سازشی آدمی تھا، دشمن آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ یہ مہاجرین ہیں، یہ اپنی حکومت ہم پہ جتلا رہے ہیں، ہم پہ رعب ڈال رہے ہیں، ہم نے ان کو دی پناہ، ہم نے دیا ٹھکانہ، الٹا ہمیں مار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مدینے پہنچ لے ایک دفعہ، ہم میں سے جو بندہ ہوگا نا وہ عزت والا، وہ بے عزت کو وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا نا اس پہ۔ تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ اس زمانے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت ان کی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ باتیں ساری سن لی۔ انہوں نے اپنے چچا کو بتائی، وہ اس کو ساتھ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، ان کے ساتھیوں کو بلایا، بھئی تم نے وہ باتیں کی ہیں؟ تو منافق بندہ تھا، اس نے قسمیں کھائیں، نہیں جی یہ ہو نہیں سکتا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تو چپ کر گئے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، میں نے خود سنا ہے اور یہ اتنا بڑا بندہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بہرحال میں خود پریشان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے اور الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وہ گھر آگے بڑے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون اتار دی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے خباثت کی تھی وہ ساری اللہ نے سورہ المنافقون کے اندر بیان کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آقا جی اجازت دو، میں اس عبداللہ بن ابی جو ہے نا میں اس کا سر قلم کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اس لیے کہ منافقین کا سردار ہے اور یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اس قسم کی شرارتیں کرتا ہے، خباثتیں کرتا ہے اور غلیظ باتیں کرتا ہے، تو اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ باوجود اس بات کے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا جو نفاق تھا، منافق ہونا تھا، یہ وحی کے ذریعے یقینی ہو گیا تھا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کے قتل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، جبکہ یہ لوگ 100% یقینی طور پر منافق تھے، لیکن منافقین کے خلاف آپ نے تلوار اٹھانے سے روک دیا۔
آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات پر دوسروں کے قتل کا اور دوسروں کے خلاف جو جارحانہ باتیں ہیں ہم ان کا ارتکاب کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔ ہم میں سے کس کو یہ 100% معلوم ہے؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی سرعام کھڑا ہو کر نعوذ باللہ استغفر اللہ اسلام کے خلاف باتیں کرے تو پھر اس کے لیے تو کہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بذات خود ثبوت ہے۔ لیکن محض اس بات کے اوپر پہ اس نے یہ ذو معنی بات کی تھی، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ بندہ منافق ہو گیا، یہ بندہ ایسا ہو گیا، یہ بندہ فلاں چیز کا منکر ہو گیا۔ محض مفروضوں کے اوپر، محض کسی کی چند باتیں لے کر کسی کے اوپر واجب القتل اس کو قرار دینا یا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، اس قسم کی باتیں، کیونکہ وحی آنی بند ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس کسی کے دل کی باتیں جاننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، لہٰذا اس کے دل کے اندر یہ باتیں ہیں تو لہٰذا ہمارا اس کے اوپر یہ فتویٰ ہے۔ جب ہمیں کسی کے دل کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بھی اوپر سے ایسا کر رہا ہے ورنہ اندر سے یہ پکا کافر ہے، یہ پکا منافق ہے۔ جن کو یہ پتہ تھا یہ پکا منافق ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل سے منع کر دیا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا قانون ہے، ایسا ضابطہ ہے، ایسا اصول ہے، قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، اور ایک مثالک کردار ہے کہ دیکھ لو جن کے بارے میں یقینی پتا تھا کہ یہ منافق ہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو لہذا ہم لوگ جب کسی کے بارے میں یقیناً جاننے سے قاصر ہیں، 100% ہمیں علم نہیں، تو ہم کیسے کسی کے بارے میں قتل یا اس سے ملتی جلتی کو بات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس قسم کی باتیں کرنا یا اس سے ملتی جلتی باتیں کرنا بغیر ثبوت کے اور بغیر کسی کے اقرار کے اور بغیر کسی ایسی بات کے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر فتنہ شمار ہوتی ہیں، رخنہ اندازی شمار ہوتی ہیں، انتشار کا سبب بنتی ہیں اور بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے اور بہت بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کسی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اس لیے ہمارے دین کی کیا رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا رہنمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رہنمائی ہے، اس کے بعد بات کرنے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔